بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ انسان کے وجود میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے انسان زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر اسپیس میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اسپیس میں نہ جا سکا اور زمین کی گریویٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند ہم سے 33,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو کہ چاند تک پہنچ چکی ہے، کیا انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے یا نہیں؟ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے تھے۔ روایتوں کے مطابق ہجرت کے 5 سال پہلے مکہ کے کچھ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروائے کہ جو بالکل ناممکن ہو، تاکہ پھر ہم انہیں جھوٹا کہہ کے لوگوں میں بدنام کرے۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر چمکتے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے لاؤ گے؟ کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، کیوں نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ تم ایسا کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور پھر اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو اچانک چاند بیچ سے پھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اچانک وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے دور جانے لگے، یہاں تک کہ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہررا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا، مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہو سکتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادوگر تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملک میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہے۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کے 2 حصے میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ ہٹ دھرم لوگوں نے اس کی یہ تعویل نکالی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد بس کچھ ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہی میں ہی پڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس واقعے پر کئی طرح کے اعتراض کیے، جن میں زیادہ تر کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو آخر اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں و ملکوں میں نظر کیوں نہیں آیا۔ دوستو، اس اعتراض کا ایک جواب تو اوپر کی حدیث میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کچھ علاقے میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں رات نہیں ہوتی ہے بلکہ دن ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیشہ آسمان پر بادل ہی چھائے رہتے ہیں، ان علاقوں میں صاف آسمان بہت کم نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ جن کے علاقے میں آسمان صاف تھا
और वो लोग आसमान की तरफ देख भी रहे थे। दोस्तों, तारीख की किताबों में अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया, जिनमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के एक इलाके मलाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा था। उसका नाम चक्रवर्ती फार्स था। उस बादशाह ने इस वाक़ये को एक दस्तावेज़ की शक्ल में लिखवाकर शाही खजाने में महफूज कर लिया, ताकि इस वाक़ये को अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज़ की कॉपियाँ आज भी लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है और उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा चेरामान पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्से में बंटते देखा था और बाद में इन दोनों बादशाहों ने जब तहकीकात करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क में मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है। उसी की उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हुए। तो ये सुनते ही वो दोनों बादशाह मुसलमान हुए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते ही में उस बादशाह की वफ़ात हो गई। इसी तरह हिंदुस्तान के अलवर म्यूज़ियम में पत्थर पर एक बहुत पुरानी तस्वीर बनी हुई है, जिस पर लिखा है कि ये तस्वीर उस वक्त बनाई गई थी जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे। आप गूगल पर सर्च करके ये भी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ साइंस की नई तहकीकात से ये बात भी पूरी तरह साबित हो चुकी है कि चांद के बीच से एक लकीर बनी हुई है। अभी कुछ साल पहले ही नासा ने चांद के जो तस्वीर जारी किए तो उनमें इस बात को साफ इकरार किया कि चांद के बीच एक दरार सी बनी हुई है और वह दरार पूरे चांद के हर तरफ घूमती हुई एक दूसरे से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे 100 साल पहले चांद के 2 टुकड़े हुए हो। साइंसदानों का कहना है कि चांद की सतह उस लकीर की तरह सिमट रही है और चांद मुसलसल कई 100 सालों से उस दरार के गैप को भरने में मसरूफ़ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर तहकीक करने वाले साइंसदान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या सिर्फ इस्लामी किताबों में मिलता है, लेकिन वह इस बात के एविडेंस लोगों में बयान नहीं करते कि कई लोग इस्लाम को सच्चा मज़हब समझकर उसे तेज़ी से कबूल न करें। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साफ वाज़ेह होता है कि कुरान व हदीस जिस वाक़ये का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर चुका है वो बिल्कुल सच है, कि जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद साइंस मालूम कर पाई है। यह न सिर्फ कुरान व हदीस बल्कि आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हक्कानियत की साफ दलील है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।